بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گدادی. اسٹیٹ ویوز کو لے کر آج چونکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو حالات چل رہے ہیں اس پر گفتگو کے لیے سینئر اینکر ہیں اور تجزیہ کار ہیں اور ماہر ہیں افغان امور کے اور پاکستان کے امور کے، ہرمیت سنگھ. جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مجھے خاصے تھکے لگ رہے ہیں چونکہ رات سے ظاہر ہے 2 دن سے جنگ چل رہی ہے. جی جی. تو آپ ظاہر ہے اس کے اوپر فوکس کیے بیٹھے ہیں. کیا لگتا ہے یہ کہاں تک جائے گی یہ جنگ اور اس کے کیا نتائج؟ دیکھیں، جنگ کے نتائج ہمیشہ آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ ہمارے پشتوں میں کہاوت ہے کہ جنگ دے لڑے رکشی د جنگ دے برے رکشی، کہ جنگ کی جیت بھی جائے بھاڑ میں اور ہار بھی جائے بھاڑ میں. دونوں جب ہارتے ہیں تو ٹیبل ٹاک ہی ہوتی ہے. افغانستان کے ساتھ ایک طرف تو میں تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ کوشش کروں گا کیونکہ جو میرے ملک کا فائدہ ہوگا میں اس کی بات کروں گا. جی ظاہر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف تو جو معاملات ہوئے ہم دونوں کے درمیان کہ بھائی صاحب وہاں سے دہشت گردی کے لیے وہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے افغانستان کی، اس کو روکنا چاہیے. بارہا پاکستان نے کوشش کی، پاکستان کے فورسز نے کوشش کافی کی، ٹائم سے یہ ڈائلاگ ایگزیکٹلی جی بات چیت اس پہ چل رہی تھی. لیکن افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں ان میں بھی کافی گروپس ہیں اور ان گروپس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ لوگ بات مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ کو علاقے دیے گئے باقاعدہ، کچھ لوگ جو ہیں باقاعدہ وہاں سے کارروائیاں کرتے ہیں. ان ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں پاکستان کا یہ بار بار پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کی سرزمین، کیونکہ ہندوستان کی انوالومنٹ اس میں اگر ہم یہ ڈینائی کریں کہ ہندوستان کی انوالومنٹ نہیں ہے تو یہ زیادتی ہوگی. بالکل ہے، ہندوستان کی BLA کو بھی سپورٹ وہ کرتا ہے اور اسی طرح افغانستان جو طالبان ہے جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں ان کو وہ بھی ظاہری بات ان کو سپورٹ حاصل ہے. لیکن بہرحال آپ نے جنگ کی بات کی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے ادھر امام بارگاہ میں یعنی بڑی دھماکہ ہوا، شہادتیں ہوئی اس میں. اسی طرح پھر آپ نے دیکھا ایک اور خودکش دھماکہ ہوا تھا ادھر ہائی کورٹ کے پاس، کچہریوں کے پاس اسلام آباد کے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں کرنل گلفراز اور ان کو شہید کیا گیا. اس ساری سچویشن میں جتنی چیزیں ہوئی ہیں تو اس میں افغانستان طالبان کی انوالومنٹ ساری لڑیاں وہاں سے جا کے ملتی ہیں. ایگزیکٹلی جی ایگزیکٹلی. ہونے والی کسی بھی اب ایک طرف تو یہ ساری سچویشن ہے، دوسری جانب اگر آپ جنگ کی بات کریں تو میں عموماً میں ہمیشہ، کیونکہ آپ جتنے بھی میرے ویلاگز دیکھیں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ پرامن طریقے سے معاملات سارٹ آؤٹ کیے جائیں. صحیح. اب کل پرسوں جو پاکستان نے حملہ کیا اور جس طریقے سے پوری پہلی بار پاکستانی طیاروں نے اڑان بھری اور وہاں پر پختیا، ننگرہار، قندھار اور پھر ان کا ایک وزیر تعلیم جو ہے وہ وہاں پہ تو انہوں نے ڈسٹرائے کر دیے. اچھا اس بار نا ایک چیز مجھے بڑی وہ لگی کہ پاکستان نے ایک طرف تو باقاعدہ ود ایویڈنس چیزیں دکھائی کہ بھائی صاحب آپ کتنے لوگ ہم نے پکڑے ہیں، یہ آپ کے فلاں ایریا ہے. اب میرے پاس جو آتا تو شمار آ رہے تھے جو میں نے تھوڑے سے رکھے بھی تھے کہ بھائی صاحب یہ ساری جو ہم نے تباہیاں پرسوں کی ہیں وہ میں ذرا ناظرین کے سامنے رکھ لیتا ہوں. لیکن ابھی کچھ اور بھی کارروائیاں ہوئی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے ہم نے وہ کیا تھا، یعنی انہوں نے کل انہوں نے کیا کیا تھا، مختلف ڈرون سے حملے کیے تھے. ایبٹ آباد میں کیا تھا، نوشیرہ میں کیا تھا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں خاص کر جو اچھا کچھ جھوٹ بھی بولا گیا ہے کہ فیض آباد اسلام آباد کا ایک شہر ہے، وہاں پر بھی حملہ 11 بجے فیک نیوز کے اوپر بھی آئیں گے، وہ بڑی دلچسپ. اچھا نہیں میں وہ رکھ لیتا ہوں کہ وہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ جو ہمارے پاس آتا تو شمار آ رہے تھے نا کل پرسوں تک، پاکستان نے تباہی پھیری ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں افغانستان کا جو وزیر تعلیم ہے اس کو اڑا دیا. اسی طرح ننگرہار یہ گورنر بھی رہا ہے، ننگرہار کا یہ گورنر بھی رہا ہے. پھر 133 طالبان اب تو خیر زیادہ ہو چکے ہیں، ان کی ہلاکت 200 سے زائد اس وقت زخمی ہیں. افغانستان کی کل تک ہم نے 27 چوکیاں تباہ کی تھی، 9 چوکیوں پر ہم نے قبضے لیے، 2 ہیڈ کوارٹر جو ہیں، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اسلحے کے جو لاجسٹک جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے تباہ کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب طریقے سے آپریشن ہوا ہے. لیکن آپ نے جو بات کی کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، دیکھو میں ترخم بارڈر گیا ہوں، میں ہمیشہ ٹریڈ کو ترجیح دیتا ہوں. دنیا اس چیز سے بدل رہی ہے، دنیا جو ہے نا اس میں ایک نیا بدلاؤ آ رہا ہے. وہ جنگ و جدل سے نکل کر وہ کاروبار، وہ ٹریڈ کو ترجیح دیتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس کی عوام خوشحال ہو، اس کے ملک میں امن آئے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں تورخم بارڈر جب سے ہم نے بند کیا ہوا ہے، پھر انہوں نے بھی بند کر دیا، اس سے یہ نقصان ہوا کہ سینٹرل ایشیا تک جو چیزیں ہمارا وہ بند ہو گئی. آپ کی ہتار انڈسٹری بند ہو گئی، آپ کے حیات آباد کی انڈسٹری بند ہو گئی، آپ کے مزدور بے روزگار ہو گئے. آپ وہاں سے یہاں سے جو سریا جاتا تھا وہ سریا وہاں پر کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا تھا، سیمنٹ جاتی تھی، یہ ساری چیزیں فیکٹریاں بند ہو گئی. اب کپاس
کا بڑا نقصان ہمیں پنجاب سے ہوا ہے. کراچی میں بھی بڑی کمپین چل رہی ہے. ایگزیکٹلی. اب کپاس جو ہے سب سے زیادہ بہترین کپاس آپ کو ننگرہار سے ملتی تھی, وہ بند ہو گئی. اب ہم کیا کر رہے ہیں, کس سے رابطہ کر رہے ہیں, کیونکہ افغانستان تو ٹریڈ کے لیے بنگلہ دیش سے رابطے میں ہے اپنی کپاس ادھر بھیجنے کے لیے. ہم افریقہ سے کپاس منگوانے کی تیاری میں ہیں. افریقہ سے یہاں منگوانا کتنا آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا پڑے گا. ایک طرف تو یہ سچویشن ہے. دوسری طرف اگر ہم اوورال دیکھیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی سب پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے, بشرط کہ پڑوسی ہماری بھی عزت کریں, کم سے کم ہمارے خود مختاری کا بھی خیال رکھیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہم پر اسی طرح دہشت گرد حملے کریں اور ہم خاموشی سے چپ ہو کے بیٹھ جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اوورال جو سچویشن ہے نا, میں ابھی دیکھ رہا تھا کل جو ایمن ولی کا ایک بڑا اچھا سا ٹویٹ تھا, اس میں انہوں نے بات کی تھی. اس نے کہا کہ دیکھو دونوں طرف اگر ہم دیکھیں, دونوں لوگ امن چاہتے ہیں, دونوں ملک کے عوام روزگار چاہتے ہیں, خوشحالی چاہتے ہیں, اور حکومتوں سے مقتدر حلقوں سے انہوں نے بڑی زبردست ریکویسٹ کی. وہ کہتا ہے کہ میں آپ دونوں سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے, پاکستانیت بھی امن کی بات کرتے ہیں, افغانیت بھی امن کی بات کرتے ہیں, بیست مسلمان بھی امن کی بات کرتا ہے, بیست پختونولی کی بھی یہ روایات ہے کہ امن. سوری ٹو کٹ, بیچ میں چونکہ انڈیا کی طرف سے 2025 میں یہ اعلان کیا گیا, کہا گیا بار بار, ان کے صحافیوں کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آتی رہی کہ ہم یعنی انڈیا افغانستان کے ساتھ مل کر 2026 میں ہم حملہ کریں گے پاکستان کے اوپر. تو اس ساری سچویشن میں جب آپ بلوچستان کو دیکھتے ہیں, فاٹا کو دیکھتے ہیں, تو یہاں پہ جو اتنی بڑے بارڈر ہم چکے افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیفنس بھی نہ کیا جائے یا کیا کیا جائے؟ مسئلہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں, آپ ہماری ایک پرابلم ہے, ہم نے نا ہماری خارجہ پالیسی کی بہت بڑی ناکامی کہ ہندوستان چکر لگا کے افغانستان کے ساتھ تعلق بہتر کر لیتے, اور ہم پہلے جب افغانستان یعنی افغان طالبان جب آتے ہیں تو ہم وہاں چائے بھی پیتے ہیں, اور ہمارا وزیر دفاع کہتا ہے کہ طاقت تمہاری ہے, اللہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو یہی وہ طالبان تھے, یہ وہ طالبان تھے جس کو پاکستان نے بنایا, یہ پاکستان کے بچے تھے, ان کو ہم نے استعمال کیا, ان کو مجاہدین بنایا, رشیا کے خلاف ہم نے اس کو استعمال کیا, تب یہ بڑے اچھے لوگ تھے. ان کی پرچار, ان پر فلمیں بنتی تھی, آپ نکال دینا, ان پر فلمیں بنتی تھی, آپ نے پاکستان کی بڑی فلمیں پر بنی ہیں, یہ مجاہدین تھے. اچھا, پھر آپ کی اپنی کچھ ایسی پالیسیاں ہیں, اس کو مان لیجئے گا کہ شاید آپ ابھی میں وہ جو آپ کا کے پی کا گورنر ہے, اتنے بڑے منصب پر بیٹھے تھے, چھوٹے چھوٹے لوگ جب ان کی اس طرح کی بات کرتے تو تکلیف بھی ہوتی ہے. وہ لکھتا ہے کہ مغرب اور امریکہ جو کام ادھورا چھوڑ گیا تھا وہ کام ہم کریں گے. اب میرا ان سے یہ سوال ہے, میں نے سوال بھی کل ان سے کیا کہ میں نے ان کو کوٹ کر کے یہ کہا کہ کیا ہم ساری عمر مغرب اور امریکہ کے اہلکار رہیں گے؟ کیا ساری عمر ہم ان کی جنگ لڑیں گے؟ کیا ہماری کوئی سورنٹی نہیں ہے؟ کیا ہمارا ملک نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں عوام کو خوشحالی نہیں چاہیے؟ کیا ہمارے ملک میں امن عوام کو نہیں چاہیے؟ آپ کیا دوسروں کی خوشنودی کے لیے اس تیسری جنگ میں جائیں گے اور ہم اس کے اہلکار بنیں گے؟ بہرحال اس ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں نا, کہیں نہ کہیں اگر میں دیکھوں انٹرنیشنل, میرے پاس ایک اسکرین شاٹ میں نے نکالا ہے اخبار سے, جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ ٹرمپ سیز بیڈ تھنگ ول ہیپن اف افغانستان ڈزنٹ ریٹرن بگرام ایئر بیس. اب یہ کب کی خبر ہے؟ یہ بھائی 20 سپٹمبر 2025 کے, اور بیڈ تھنگ شروع کہاں سے ہے؟ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. پاکستان کے جو ڈپلومیٹ ہیں نا, یعنی پاکستان کے جو ادھر لابنگ کرنے والے ہیں, ڈپلومیٹ نہیں لابنگ کرنے والے ہیں, اس میں سے کچھ انکشافات آئے تھے. اس میں یہ آیا تھا کہ اسلام آباد یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بھائی آپ ہمیں تھوڑے بہت ڈالر دو, وہاں جو آپ کا اسلحہ پھنسا ہوا ہے نا, ہم اس کو آزاد کرائیں گے, نکال کے دے دیں گے. ہاں, تو ایسے مختلف انٹرنیشنل چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ یہ خبر یا وہ چیز کہیں لنک تو نہیں کر رہی ہے کہ ہم اتنی بڑی جنگ ہم نے مول لیا, لڑی, ہمارے تعلقات ہندوستان کے ساتھ تو ویسے ہی تباہ ہیں. ہندوستان ہمارا دشمن ہے, وہ ہمیں دشمن مانتا ہے, ہم ان کو دشمن مانتے ہیں. ہم نے اس کو بھرپور جواب بھی دیا, ہمارے ایئر فورس نے جس طریقے سے اسٹرائک کی, ان کے جہاز گرائے, یہ ساری چیزیں سب کے سامنے. انڈیا کے ساتھ ہمارے یہ معاملات ہیں, افغانستان کے ساتھ ہمارے, لیکن افغانستان کے ساتھ معاملات, ایران کو جو ہے نا امریکہ کی دھمکی ہے, اور اس کے اوپر اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو انہوں نے ایک فورم بنایا جس کو نیتن یاہو لوگوں کی اپنی ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, پیس بورڈ,
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پیس بورڈ کا کچھ نہ کچھ اس جنگ کے ساتھ تعلق ہے؟ دیکھیے پیس بورڈ تو ٹرمپ جب تک رہے گا تو پیس بورڈ ہی رہے گا، اس کے بعد اب یہ خود مغرب اس پیس بورڈ سے کتنا دور ہے۔ ہمیں بھی پرابلم یہ ہے کہ ادھر جو بیٹھے لوگ ہیں نا، ان کو اپنی کرسی سے غرض ہے، ان کو پاکستان سے غرض نہیں ہے۔ پیس بورڈ غزہ کے نام پر بنا ایک ڈرامہ ہے، ایک عجیب سا وہ من گھڑت سا ایک قصہ انہوں نے بنا ہوا ہے، جس میں غزہ میں جا کے بیچز ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کے پلازے ہوں گے، اور اسرائیل کو سیکیور کرے گی آپ کی یعنی مسلمان ممالک کی جو فوج ہے وہ سپورٹ کرے گی، اور وہاں کی جو مزاحمت ہے، کیونکہ اس میں آپ اس کے 20 نکات نکالیں نا، آپ اس کو پڑھیں تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ آزاد فلسطین ریاست؟ نہیں لکھا ہے۔ یہ عوام کو ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ عوام کے ساتھ عوام کو سمجھتے ہیں، چیز سمجھتے ہیں، اب سمپل یہ لفظ سمجھے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ فرانس اس میں نہیں ہے، اس میں چائنا نہیں ہے، اس میں روس نہیں ہے، اس میں یورپ نہیں ہے۔ یورپ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ہے کیا چیز؟ کیا اقوام متحدہ کے اگینسٹ آپ ایک نیا بلاک بنا رہے ہو؟ اور اگر یہ بلاک بنے گا، اقوام متحدہ کا بلاک جب سے بنا ہے اس کے لیے بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، دنیا کا آپ نے ایک نیا سیٹ اپ بنا دیا کہ جس کے ذریعے پوری دنیا میں امن و امان ان معاملات کو، اور اس نے ہینڈ اوور کیا ہے ساری چیزیں، چاہے وہ میڈیسن کے حوالے سے، چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے، چاہے جنگ و جدل کے معاملات کے حوالے سے ہو۔ لیکن یہاں پر پیس بورڈ بنانے کا مقصد ڈونلڈ ٹرمپ اپنے کاروبار کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ جو ایپسٹین فائل میں جو چیزیں آئی ہیں اور جان بوجھ کر کچھ چیزیں لیکس کی گئی ہیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ بلیک میلنگ تھی۔ اور ایپسٹین فائل کے پیچھے کون ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے، اسرائیل ہے۔ اب اس میں ہماری شمولیت جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا ملے گا۔ کیا 65 ارب ڈالر کے لیے ہم جائیں گے تو کیا ہمیں کنسٹرکشن مل جائے گی غزہ میں؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ٹرکی کی فوج کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہماری فوج کو وہ نتنیاہو راضی ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ جو ہے انڈونیشیا کا سبرانتو ہے، پتہ نہیں کون ہے، وہ خود ایک ڈکٹیٹر ہے، اور 10,000 فوج وہ کہتا ہے میں بھیجوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہاں عوام کا کیا رد عمل ہے؟ تو اس ساری چیز کو نا، یہ غزہ کے معاملے پر ہم نے جہاں چھلانگ لگائی ہے صرف اپنی کرسی کی بقا کے لیے، کیے پاکستانیوں کے جذبات غزہ کے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے جس میں مفاہمت کی بات بھی ہو رہی ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی، تو کون کون سے ممالک اس میں مداخلت کر رہے ہیں، ان کی طرف سے آفر ہے، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کہانی کہاں جا کے سماپت ہوگی؟ دیکھیے، اب میں نے جس طرح شروعات میں آپ کو بات کی کہ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں ٹیبل ٹاک پہ ہی سارٹ آؤٹ ہوئی، بات ہوتی ہے۔ جنگ خود ایک مسئلہ ہے، جنگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا حل جو ہے ظاہری بات ہے اسی ٹیبل پہ آنا ہے، جرگے کی صورت میں آنا ہے، بیٹھنا ہے۔ جس طریقے سے قطر میں آپ نے امریکہ جیسے لوگوں کی ثالثی آپ نے کرائی، تو آپ کو بھی کرنی پڑے گی، آپ کو بھی کرنی پڑے گی۔ آپ دونوں کو فریقین کو بیٹھنا ہوگا اور اپنے مسائل لگ کے اور اس کے نتائج نکالنے ہوں گے کہ بھائی صاحب ہم دونوں کو آگے کیسے چلنا ہے۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ بھائی صاحب معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے۔ آپ یہ جذباتی بیانیہ جو اس وقت بھیجا جا رہا ہے، اس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرف ہمارا بارڈر، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہندوستان کے ساتھ ہماری لڑائی تھی تو افغانستان سے ہمیں ایک میسج ملا تھا کہ آپ اس بارڈر سے بے فکر ہو جائیں۔ اب ہم اس بارڈر کو بھی سنبھال رہے ہیں، ہندوستان کا بارڈر بھی سنبھال رہے ہیں، ایران کے ساتھ بھی معاملات آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں خراب ہو سکتے ہیں، چائنا آلریڈی ہم سے ناراض ہیں، تو بیچ میں ہم ایک خول میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے سفارتی، ہمارے خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی ناکامیاں ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ روابط، وہ اس طریقے سے ہم انگیج نہیں کر پائیں کہ وہ سرزمین جو ہم یوز کر سکتے تھے پازیٹیو وے سے ٹریڈ کے لیے، وہی سرزمین ہمارے خلاف اگر دوسرا دشمن آگے استعمال کر رہا ہے، تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ یہ ہماری ناکامیاں ہیں۔ ہماری ناکامیوں سے فائدہ ہندوستان اور اسرائیل نے اٹھایا، وہ آ کے اس نے افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو بات آپ نے کی اس میں ثالثی کے لیے، میں کل تک دیکھ رہا تھا کہ روس نے اس میں بات کی ہے، اس میں ایران نے بات کی ہے۔ ایران نے تو یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیے، عباس عراقچی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے معاملات حل کرنے کا، امن کا درس دیتا ہے، یہ مقدس مہینہ ہے۔ اور پھر وہاں پہ بھی مسلمان، یعنی وہ بھی کلمہ، جو مر رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، یہاں کا بھی وہ بھی جب شہید ہو رہے ہیں، دونوں
ظاہری بات ہے ان کے لیے وہ شہید ہے, ہمارے لیے یہ شہید ہیں, تو دونوں کلمہ پڑھ کے ہی رب کے پاس جا رہے ہیں اور دونوں مسلمان ہیں. تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ قطر نے بھی ثالثی کی بات پیشکش کی ہے, اور میرے خیال میں عنقریب آپ دیکھیں گے کہ بڑی بیٹھک ہوگی, اور اس میں کیونکہ اس وقت آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ایران امریکہ کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اس ساری صورتحال میں اگر یہاں پہ ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے اور یہ معاملہ اتنا خطرناک حد تک جاتا ہے تو دنیا پر اس کے ویسے اثرات بڑے خطرناک ہوں گے. اچھا, چین کا کیا رول ہے اس سارے معاملے میں؟ سر چین تو ظاہری بات ہے کہ اس کے افغانستان کے ساتھ اس وقت بہت اچھے تعلقات ہیں, انفراسٹرکچر, کاروبار وغیرہ میں, ٹریڈ میں بہت زیادہ وہ انگیجمنٹ ہے. تو ابھی تک چائنا بھی وہی کردار ادا کر رہا ہے, وہ بھی یہی پیشکش کر رہا ہے جس طرح دیگر ممالک کرتے ہیں, اور وہ بھی چاہتا ہے کہ بھائی صاحب پاکستان اور افغانستان کو مل بیٹھ کے ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. تو اوورآل اگر آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت تو یہی پیغام آ رہا ہے, اور پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ اب اس معاملے کو بس جو کچھ ہونا تھا ہو گیا, بیٹھ کے ہی معاملے کا کوئی حل نکالنا چاہیے. کابل اگر اس بات کو تسلیم کر لے کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, وہ گارنٹی کر لے, تو اس پہ کیا قواعد ہے؟ دیکھیے پاکستان کے حوالے سے تو ایک طرف تو ہمارا یہ موقف ہے نا, آپ نے طالبان کا موقف سنا ہے؟ نہیں سنا ہے. طالبان کہتے ہیں, ان کا یہ ہم پہ الزام ہے کہ جو آئیسس ہے, یعنی یہ جو داعش ہے, داعش جو ہے وہ طالبان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں, اور داعش کو وہ کہتے ہیں, یہ افغانستان کا الزام ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کو سپورٹ پاکستان کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں کے کنسرن ہے وہی بات کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم داعش کو سپورٹ کرتے ہیں. ثبوت چاہیے نا, اگر داعش کو پاکستان کی طرف سے کوئی ٹیک مل رہی ہے تو وہ بتائیں نا, کہ صرف ایسے الزام لگانے سے تو کچھ نہیں. دیکھو کابل کے اندر جو ہو رہا ہے, کابل کی طرف سے جو ہو رہا ہے, اس کے تو ثبوت بار بار دکھائے جا چکے ہیں. دیکھیے ثبوت تو آپ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں نا, ہم تو ان کی طرفداری تو کر نہیں سکتے ہیں, لیکن وہ جب بات کرتے ہیں وہ بھی کوئی کسی موقف کے اوپر کسی ثبوتوں کی بنا پر کر رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں, آپ انٹرنیشنل نیوز کو جب دیکھیں گے تو آپ کے سامنے پڑے ہوں گی. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر ہمارا یہ دعویٰ کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر بھی بات چیت ہوگی, وہ ثبوت رکھیں گے, ہم جا کے بات کریں گے, ایک فریق کو بٹھا کر, قطر کو بٹھا کر, دوسرے ملک کو بٹھا کر. لیکن بہرحال اس وقت یہ الزامات کے حد تک دونوں طرف جو الزامات لگ رہے ہیں وہ بھی ہم پر سنگین الزامات لگ رہے ہیں, اور ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ بھائی صاحب ہمارے ملک میں جتنے بھی واقعات ہوئے اس میں افغانستان کے لوگ شامل ہیں. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس ساری ایکٹیویٹی کو پاکستان کی طرف سے جنگ کا نام نہیں دیا گیا, بلکہ یہ ایک آپریشن کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپریشن تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی اور کی سورنٹی پر حملہ کرتے ہیں تو وہ جنگ ہی ہو جاتی ہے نا. اب ہم اس کو بے شک آپریشن کا نام دے وٹ ایور, لیکن ہم نے ان کی ملک پر, ہندوستان نے جب ہمارے ملک پر حملہ کیا انہوں نے اس کو کہا کہ آپریشن سندور, انہوں نے اس کو آپریشن سندور دیا, تو ہم نے پھر جا کے وہ ظاہری بات ہے کہ ہم نے بنیاداً محسوس کیا. ہاں, تو آپریشن کا نام دے کے اس آپ جنگی مسلط کرتے ہیں, آپ دوسری کی خود مختاری پر حملہ کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے ہماری خود مختاری پر حملہ کیا اور ہم نے اس کا جواب دیا, تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے حملہ کس نے کیا, تو پھر آپ اس کو بھی ایسے ہی لے سکتے ہیں. ہاں, یہ بات تو ٹھیک ہے. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران اور جو چین درمیان میں ذرا بیٹھے ہوئے ہیں ساری خطرناک پوزیشن پہ, امریکہ نے اپنا بڑی بڑا یہاں پہ جایا, میں کل دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کو واپس کر رہے ہیں وہ, لیکن یہ ساری سچویشن دنیا کے اندر اس وقت یہ مطلب نا ایک توے کے اوپر بیٹھنے والی اس کیفیت ہے جو ٹرمپ سے شروع ہوتی ہے تو ہر جگہ پہ جا رہی ہے. تو معاملہ کیا ہے؟ دیکھو پیسوں کا معاملہ ہے, امریکہ فارغ ہو گیا. نہیں, امریکہ ظاہری بات ہے امریکہ اس وقت بھوکا ہو گیا ہے, اور جب آپ سانپ بھوکا ہوتا ہے تو ٹکریں مارتے ہیں آپ, تو پھر آپ ٹکرے ہی مارتے ہیں. وہ ٹکر مار رہا ہے, وہ اپنے جو سانپ کہتے ہیں وہ اپنے انڈوں کو بھی نہیں بخشتا ہے. ظاہری بات ہے اس وقت امریکہ نہ اتحادیوں کو چھوڑ رہا ہے, جہاں اس کو اسلحہ یعنی وہ اس کو مائنز اینڈ منرلز مل رہے ہیں, تیل مل رہے ہیں, وہ وہاں پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایران کے معاملے میں اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ کل کی جو میں نے خبر دی تھی, کل خبر یہ میں نے دی تھی کہ ایران کے سامنے یورینیم کے حوالے سے جو شرائط مطالبات رکھے گئے تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. ایران نے کہا ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. امریکہ کے اندر ایک سوچ پائی جا رہی ہے, اور وہ سوچ یہ ہے کہ اس جنگ سے امریکہ کو سخت نقصان ہوگا. اب امریکہ میں نہ چاہتے ہوئے آپ دیکھیں کہ یہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی, لیکن ایران نے کل کیا کہ اپنا ایک بیڑا تیار کر لیا ہے جس میں تقریباً 4 سے 5 ہزار ایسے کشتیاں تیار کی جن پر بیلسٹک اور دیگر میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پرسوں انہوں نے چائنا کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیل کر دی ہے جو ایک ایسا میزائل ہے جو 2000 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے. اس ساری سچویشن میں امریکہ کے جو تھنک ٹینکر ہیں اور کافی حد تک وہ لوگ وہ جنگ اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بری طرف پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف یہ بیڑا
جو اس کے ڈالروں میں اس کے جو ہے پیمنٹ ہوئی ہے، نقصان ہو رہا ہے. پھر دوسرا بیڑا جس میں ٹوائلٹ، پہلی بار ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جو ہے کبھی بیڑے میں پیٹرول کی کمی آ سکتی ہے یا کوئی اسلحے کی یا کوئی اور مسائل یا کوئی اور، لیکن پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹوائلٹ کے مسئلے آ گئے ہیں. اس ساری سچویشن میں آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جنگ ہوتی ہے تو یہ مت سوچیے گا کہ چائنا آرام سے بیٹھ جائے گا، روس بیٹھ جائے گا، ایون ہندوستان آرام سے ایون ہم پاکستان بھی نہیں بیٹھے گا. اس کی وجہ ہے کہ اسرائیل آپ کے پڑوس میں آ گیا. ابھی تو ایران نے ایک بلاک لگایا ہے نا، کم سے کم ہمیں محفوظ تو کیا ہے، لیکن اسرائیل آپ کے پڑوس میں آ گیا. وہاں افغانستان میں آلریڈی بھارت آ چکا ہے، اسرائیل آ چکا ہے، ان کے ڈرونز وغیرہ ساری چیزیں. تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم بھی محفوظ نہیں ہوں گے. اس وقت سب سے زیادہ فوکس امریکہ ریجیم چینج پر ہے، لیکن ریجیم چینج تب ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں انہوں نے کرایا، امریکہ نے عمران خان کو جیل میں ڈالا. عوام جو ہے اس طرح ایران کی طرح ہماری نہیں ہے، آپ اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. ایرانی عوام جو مداخلت ہے اس کو قبول نہیں کرتے، ان کی ہسٹری ہے. تو ریجیم چینج کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو جائے گا، وہ بھی بڑا مشکل ہے. لیکن اگر یہ جنگ ہوگی تو یہ مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے گی. اور امریکہ، دیکھو امریکہ اس لیے پھنسا ہوا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ بیڑا ڈبو دیا تو وہ کہاں جائیں تو گے؟ پھر امریکہ کا قصہ ختم. اور چائنا یہ چاہتا ہے کہ اسی جال میں اور امریکہ کو، کہ میں مختلف اخبارات دیکھ رہا تھا، وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کوئی جال بھنا گیا اور بڑا خطرناک قسم کا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے. اگر جنگ کرتا ہے، کیونکہ جنگ اس کے فائدے کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو پولیٹیکل اس کو فائدہ، لیکن اس کا نقصان اس کے امریکہ کی جو اس کی جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں کھڑے ہیں تو وہاں پر اس کا نقصان ہو سکتے. تو اوورآل سچویشن جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ چھیڑی گئی اور یہاں پہ آلریڈی افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ ہمارا خراب ہے، تو پھر آپ سوچ لیجیے گا کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے یہ دنیا کی دہلیز پر پہنچ لڑ ہی رہا ہوگا اپنے سر. لڑائی پھر ہر طرف سے. تھینک یو ویری مچ ارمیز صاحب، بہت شکریہ. یہ تھی اب تک کی صورتحال. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں.